کیا آپ کو معلوم ہے کہ ماڈرن چین کے بانی ماؤ زیتنگ نے چین سے چڑیوں کے خاتمے کی جو مہم شروع کی اس کی چینی قوم کو کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی؟ یہ سب کب اور کیسے ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب چین کو دی گریٹ لیپ فارورڈ کہا جاتا تھا، جب بائیں بازو کے چینی رہنما ماؤ زیتنگ نے چین کو کاشتکاری اور برق رفتار صنعت کاری کے ذریعے ترقی کی دوڑ میں مغربی ممالک کے قریب پہنچا دیا۔ چین میں صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے اسٹیل کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اپنے گاؤں چھوڑ کر فیکٹریوں میں جا کے کام کرنا پڑا۔ چینی آمرانہ حکومت کی جانب سے غلطیوں میں زرعی پیداوار کے طریقے کو تبدیل کرنا، جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ دوسری جانب ماؤ کے گریٹ لیپ فارورڈ کا ایک حصہ ان کی نظر میں چین کی ترقی کی راہ میں مبینہ رکاوٹ کے طور پر جانوروں کے خلاف مہم تھا۔ آبادی کی صحت و صفائی کے نام پر پہلے 3 جانور، چوہے، مچھر، مکھیاں، کیڑے مکوڑے مارے گئے۔ 19ویں صدی کے وسط میں امریکہ میں بھی چڑیوں کے خلاف مہم چلائی گئی، لیکن امریکی اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ غیر ضروری کیڑوں کو کھانے کے لیے چڑیوں کو لانا ایک اچھا خیال ہے۔ 1958 میں چین کے بانی رہنما ماؤ کے فیصلے کے بعد چڑیوں کو اس فہرست میں اناج کھانے کی وجہ سے شامل کیا گیا۔ ماؤ چاہتے تھے کہ اناج کا ہر دانہ صرف آبادی کے لیے ہو۔ چین نے چڑیا کو مارنے کی بھاری قیمت ادا کی۔ چڑیا کو مارنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کیا گیا۔ انہیں گولی ماری گئی، گھونسلے توڑ کر چڑیوں کے انڈے نکالے گئے، لوگ شور مچا مچا کر چڑیوں کو اڑا دیتے، چڑیوں کو دیکھتے ہی مار دیا جاتا۔ اس دوران چڑیوں کو اتنے بڑے پیمانے پہ مارا گیا، یہاں تک کہ 2 سال کے اندر چین میں سب سے زیادہ پائی جانے والی چڑیوں کی نسل معدومیت کا شکار ہو گئی، جبکہ دیگر پرندوں کی نسلیں بھی متاثر ہوئیں۔ چڑیا مار مہم کے بعد ٹڈی دل کا حملہ ہوا تو ٹڈیوں کو کھانے کے لیے چین میں کوئی چڑیا باقی نہ تھی۔ اس وجہ سے ٹڈیوں کا طاعون، فصلوں کی خرابی اور اس کے نتیجے میں قحط نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی۔ بالآخر چڑیوں کو اس فہرست سے نکال دیا گیا اور کسی حد تک قدرتی توازن برقرار رکھنے کے لیے چین کو روس سے ٹڈیوں کو کھانے والی لاکھوں چڑیاں لانی پڑیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ شکریہ۔